عرس کا ویسے معنی ہے شادی کے، خوشی سے تعبیر ہے۔ عرس اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جواب پورے ہوتے ہیں، اب کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، تو اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر میں جب یہ تینوں سوال ہوتے ہیں اور وہ تینوں کے جواب دے دیتا ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور ان ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو بندہ مومن جب تینوں کے جواب وہ دے دیتا ہے، اب اسے فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ دلہن اپنی شادی کی رات وہ سوتی نہیں ہے، وہ اپنی ایک خوشی کے ساتھ گویا کہ زندگی کی وہ ایک اسے رات ہوتی ہے، اور اس سے تشبیہ دی گئی کہ اب اسے بھی گویا کہ ایسے اعزازات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اس کا کفن پھر وہ کپڑے کا نارمل کفن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جنتی لباس میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے جنتی بچھونا ہوتا ہے، اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھلتی ہے، یعنی اب اسے سکون اور راحت ہی راحت ہے، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب سو جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو یہ عروس سے ہی یہ عرس کے جو سلسلے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ایسا گزارا جیسا اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب انتقال کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، اب ان انعامات کے گویا کہ وہ حقدار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری۔ تو وہ جو کامیابیاں ہیں، وہ جو اللہ کے ان پر فضل ہوں گے، وہ جو خاص ان پر عنایتیں ہوں گی، اسی سے تعبیر کرتے ہوئے جب بزرگوں کے ایام آتے ہیں تو انہیں عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لفظی طور پر ہے، ہمارے عام فوت ہوتے ہیں تو ہم انہیں برسی کہتے ہیں، ایک برس گزر گیا، برسی ہم منا رہے ہیں، یہ عام آدمیوں کے لیے۔ بزرگوں کے لیے ہم کہتے ہیں عرس منا رہے ہیں۔ یہ حقیقت وہی ہے، ان کا وصال کا دن ہے، اور محافل کر کے تلاوت، ذکر، نعت اور کچھ اور نیکیاں کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کو نظر کیا جاتا ہے، اور اتنی تعبیر کے اعتبار سے اسے عرس کہا جاتا ہے۔ مقصد ایک ہے، لفظ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو آپ کہیں گے بیٹھ جائیں، کسی کو کہیں گے بیٹھو، آمد میں آ گیا، ہاں بیٹھو، بات کرو، کیا کرنا ہے۔ کسی کو کہیں گے بیٹھ جائیں، کسی کو کہیں گے بیٹھیے، اور کسی کو آپ کہیں گے تشریف رکھیے۔ آپ چار لفظ ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے، سب کو بٹھانا مقصود ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو بھی ہے، لیکن ہر ایک کے مرتبے کے مطابق آپ نے لفظ بولا۔ کہیں کو چھوٹا آیا، عام آیا، بچہ آیا، بیٹھو بات کرو، کہیں آپ کہیں گے بات کریں، بات کیجئے، آپ کلام فرمائیے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو ان کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں۔ عرس بھی حقیقتاً تو وہ ایصال ثواب کا ہی دن ہے کہ وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مگر ان کے لیے برسی یا اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ عرس ایک تعظیم والا لفظ، اور وہ اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ جب عام مسلمان کو یہ کہا جائے گا دلہن کی طرح سو جاؤ، تو جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جنہوں نے زندگیاں ہی ایسی گزاری ہیں، تو ان کے لیے اللہ قبر میں کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ ان کے عرس ہیں، ان کی خوشی ہے، وہ رب کی ملاقات کو چلے گئے، اور اللہ نے ان پر یہ انعامات جو فرمائے، اس دن کے اعتبار سے انہیں عرس کہا جاتا ہے۔